شاعر مشرق مصور پاکستان علامہ اقبال کی شاعری صرف شاعری نہیں ہے، یہ اسرافیل کا سور اور جبریل کا ترانہ ہے۔ ان کی شاعری آذانوں کی طرح گاؤں گاؤں مشرق اور مغرب کی وادیوں میں گونج رہی ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری آسمانوں سے نازل ہونے والی کتابوں کی طرح دائمی، لازوال اور نہ ختم ہونے والی ہے۔ ان کی شاعری مذہب کو تہذیب سے ملاتی ہے اور تہذیب کو مذہب سے ملاتی ہے، اور پھر ان دونوں کو انسانی زندگی سے جوڑ کر انسان کے دماغ اور دل کو مضبوط کرتی ہے۔ علامہ کے اشعار پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ اقبال کی شاعری میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی تکبیریں سانس لے رہی ہیں۔ علامہ اقبال کی مضبوط اور پاورفل آواز آج بھی قرطبہ سے کربلا تک، فاران سے اصفہان تک، وسط ایشیا سے کشمیر تک ایک ہی مطالبہ کرتی نظر آتی ہے: ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ اقبال کی شاعری دراصل کائنات کی اٹل سچائیوں کا اعتراف ہے، جس میں انسان کی تعمیر و تربیت کا پہلو سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ یہاں عام شاعروں کی طرح شکست، محرومی، نا امیدی، زندگی سے فرار اور بیزاری کی کوئی مثال نظر نہیں آتی ہے۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو برطانوی ہندوستان کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ مختلف تاریخ دانوں کے مابین علامہ کی تاریخ ولادت پر کچھ اختلافات رہے ہیں، لیکن حکومت پاکستان سرکاری طور پر 9 نومبر 1877 کو ہی اقبال کی تاریخ پیدائش تسلیم کرتی ہے۔ علامہ کے والد شیخ نور محمد دیندار آدمی تھے اور بیٹے کے لیے دینی تعلیم ہی کافی سمجھتے تھے، لیکن جب علامہ اقبال بسم اللہ کی عمر کو پہنچے تو انہیں مولانا غلام حسن کے پاس لے گئے۔ مولانا غلام حسن محلہ شوالیہ کی مسجد میں درس دیا کرتے تھے۔ یہاں سے علامہ کی تعلیم کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ حسب دستور قرآن شریف سے ابتدا ہوئی اور تقریباً سال بھر تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایسے میں شہر کے ایک نامور عالم دین سید میر حسن تشریف لائے اور بچے کو بیٹھے دیکھا اور پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ جب معلوم ہوا تو وہاں سے اٹھ کر شیخ نور محمد کے گھر گئے۔ دونوں آپس میں بڑے دوست تھے اور مولانا نے زور دے کر سمجھایا کہ اپنے بیٹے کو مدرسے تک محدود نہ رکھو، اس کے لیے جدید تعلیم بھی بہت ضروری ہے، اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اقبال کو ان کی تربیت میں دے دیا جائے۔ کچھ دنوں تک شیخ نور محمد غور و فکر کرتا رہا۔ جب دوسری طرف سے اصرار پڑا تو اقبال کو ان کے حوالے کیا۔ سید میر حسن کا مکتب شیخ نور محمد کے گھر کے قریب ہی تھا۔ یہاں اقبال نے اردو، فارسی، عربی ادب پڑھنا شروع کیا۔ 3 سال گزر گئے۔ اس دوران میں سید میر حسن نے اسکاچ مشن اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا اور اقبال بھی وہیں داخل ہو گئے، مگر پرانے معمولات اپنی جگہ برقرار رہے۔ اسکول سے آتے تو اپنے استاد کی خدمت میں پہنچ جاتے۔ اقبال کے استاد کا زندگی میں صرف ایک ہی مقصد ہوا کرتا تھا، بس پڑھانا، پڑھانا اور پڑھانا۔ علامہ اقبال کے استاد سید میر حسن تمام اسلامی علوم سے آگاہ تھے۔ اس کے علاوہ لسانیات، ریاضیات، ادبیات اور معقولات میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ شاگردوں کو تدریس کے دوران ادبی رنگ اختیار کرتے تھے تاکہ علم صرف حافظے میں بند ہو کر رہ نہ جائے بلکہ طرز احساس بن جائے۔ عربی، فارسی، اردو، پنجابی کے ہزاروں شعر ازبر تھے۔ ایک شعر کی تشریح کرنا ہو تو 20 مترادف سنا ڈالتے تھے۔ مولانا سید میر حسن کے متعلق کشمیری مورخ، محقق اور نقاد
محمد یوسف ٹیک کا خیال ہے کہ مولانا سید میر حسن کشمیری نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ علامہ اقبال کے پردادا شیخ جمال الدین کے چاروں بیٹوں شیخ عبد الرحمن، شیخ محمد رمضان، شیخ محمد رفیق اور شیخ محمد عبداللہ نے کشمیر کے ابتر حالات سے مجبور ہو کر پاکستان کی طرف ہجرت کی اور سیالکوٹ میں آباد ہوئے۔ شاعر مشرق کے والد شیخ نور محمد شیخ محمد رفیق کے بیٹے تھے۔ علامہ اقبال کی والدہ کا نام امام بی بی تھا اور ان کا تعلق پنجاب کے ایک اعلیٰ خاندان سے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال 1921 میں پہلی اور آخری بار کشمیر کے دورے پر آئے اور وہاں کی ظلم و ستم دیکھی تو متعدد اشعار کہے۔ علامہ کہتے ہیں، تنم گلے ز خیابان جنت کشمیر، دلم ز خاک حجاز و نوائے شیراز است۔ اگرچہ میرا دل حجاز کی طرف مائل ہے، لیکن میں اس کشمیری قوم سے تعلق رکھتا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ مجھے اس سرزمین سے بہت محبت ہے۔ علامہ اقبال کو اس بات کا بہت افسوس ہوا کہ کشمیر کو 16 مارچ 1846 کو طے پانے والے بدنام زمانہ معاہدہ امرتسر کے تحت 75 لاکھ نانک شاہی سکوں کے عوض ڈوگرا شاہی خاندان کو فروخت کیا گیا۔ اس کے بارے میں شاعر مشرق کہتے ہیں، دہکاں و کشت و جو و خیابان فروختن، قوم فروختن وچ ارزاں فروختن۔ علامہ اقبال جس کشمیر کو جانتے تھے اس میں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، لداخ شامل تھے۔ علامہ کشمیر کو متحد دیکھنا پسند کرتے تھے۔ علامہ کہتے ہیں، سو تدابیر کی اے قوم یہ ہے ایک تدبیر، چشم اغیار میں بڑھتی ہے اسی سے توقیر، در مطلب ہے اخوت کے صدف میں پنہاں، مل کے دنیا میں رہو مثل حروف کشمیر۔ توڑ اس دست جفاکش کو یارب جس نے، روح آزادی کشمیر کو پامال کیا۔ علامہ اقبال کے استاد سید میر حسن سر سید احمد خان کے بڑے قائل تھے اور علی گڑھ تحریک کو مسلمانوں کے لیے مفید سمجھتے تھے۔ ان کے زیر اثر اقبال کے دل میں سر سید احمد خان کے لیے محبت پیدا ہو گئی اور یہ سلسلہ بعض اختلافات کے باوجود آخر دم تک قائم رہا۔ علامہ اقبال کا بچپن ایک فطری کشادگی اور بے ساختگی کے ساتھ گزرا۔ قدرت نے ان کو ایک صوفی باپ اور ایک عالم استاد عطا کیا اور 16 برس کی عمر میں علامہ اقبال نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور فرسٹ ڈویژن آئی، انعام ملا اور وظیفہ شروع ہو گیا اور یہیں سے 1895 میں ایف اے پاس کیا۔ اس وقت پورا بر صغیر داغ دہلوی کے نام سے گونج رہا تھا اور اردو زبان پر ان کی گرفت کا سب کو اعتراف تھا اور علامہ اقبال کو بھی یہی گرفت درکار تھی۔ شاگردی کی درخواست لکھ بھیجی جو قبول ہو گئی، مگر داغ دہلوی اور علامہ اقبال کا یہ سلسلہ زیادہ دیر نہ چل سکا۔ متحدہ ہندوستان میں جتنے بھی اردو شاعری کے رنگ تھے ان کی تراش و خراش میں داغ کا قلم سب سے آگے تھا، لیکن اقبال کا انداز ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ گو کہ اس وقت تک علامہ اقبال کی شاعری خصوصیت علیحدہ ہو کر ظاہر نہیں ہوئی تھی، مگر داغ اپنی بے مثال بصیرت اور سمجھداری سے بھانپ گئے تھے۔ علامہ کو یہ کہہ کر فارغ کیا کہ اصلاح کی گنجائش نہ ہونے کے برابر ہے، مگر علامہ اقبال اس مختصر سی شاگردی پر ہمیشہ ناز کرتے رہے اور یہی حال داغ کا بھی رہا۔ علامہ اقبال ایک شاعر تھے، نازک دل اور رومانوی مزاج بھی رکھتے تھے اور انہوں نے اپنی زندگی میں 3 شادیاں کی۔ ان کی پہلی شادی 4 مئی 1993 میں کریم بی بی سے ہوئی، جن کا تعلق گجرات کے ایک اعلیٰ خاندان سے تھا، مگر 1913 میں طلاق پر یہ معاملہ ختم ہوا۔ مگر عمر بھر علامہ ان کے اخراجات اور نان و نفقے کے ذمہ دار رہے۔ اقبال کی دوسری شادی 1910 میں مختارہ بیگم کے ساتھ ہوئی، جو 1924 میں بچے کی پیدائش کے دوران انتقال فرما گئی۔
علامہ کی تیسری شادی سردار بیگم سے ہوئی اور انہی سے 2 اولادوں جاوید اقبال اور منیرہ اقبال پیدا ہوئی، اور اسی زمانے میں علامہ اقبال نے اپنی رہائش کے لیے جاوید منزل کے نام سے ایک گھر بھی تعمیر کیا اور 1935 میں اسی نئے مکان میں شفٹ ہوئے، اور اسی سال یعنی 1935 میں اقبال کی آخری بیوی کا بھی انتقال ہوا۔ ناقدین نے ہمیشہ اقبال کی ازدواجی زندگی کو نشانہ بنایا۔ یہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہ دنیا کسی کی تب تک قدر نہیں پہچانتی جب تک انسان دنیا سے رخصت نہیں ہو جاتا، مگر اقبال کے چاہنے والوں نے ان کی زندگی میں بے شمار مرتبہ حسن قدردانی ادا کیا۔ ظہرانے اور دعوتیں تو ایک طرف، مختلف علمی، سیاسی اور معاشرتی تنظیموں نے یوم اقبال منعقد کروائے، جہاں اقبال کی فکر اور شاعری پر ان کی زندگی میں ہی تحقیقی مقالجات پڑھے جاتے تھے۔